ٹھیک ہو گیا. یعنی اب وہ جو چھوٹا سا ایک چارٹ آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے کہ فعل سے ہم نے شروع کیا تھا. فعل کو ہم نے کہا تھا کہ جی اس کا فاعل بھی ہوتا ہے اور بعض صورتوں میں مفعول بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو فاعل بھی دو صورتوں میں آپ کا آ گیا, یہ آپ کا ضمیر بھی ہے اور ظاہر بھی ہے. تو اب مفعول کی ہم دو صورتیں پڑھنے لگے ہیں. ظاہر کی ایگزامپلس ہم نے ساری کر لی, اب مفعول آپ کا ضمیر کی صورت میں آ رہا ہے. تو ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے جملہ فعلیہ میں مفعول ضمیر کے طور پر. اب مفعول کی رابع حالت چونکہ حالت نصب ہوتی ہے اور ضمائر کے طور پہ استعمال ہوگا, تو ضمائر کے دو چارٹس ہم نے پڑھے تھے, ایک حالت رفع والا چارٹ اور ایک حالت نصب والا چارٹ. ٹھیک ہے, اب حالت نصب والا چارٹ ہمیں یہاں پر ضرورت پڑے گی, لہٰذا اس کو پکا کر لیجئے. وہ چارٹ ہمارا کیا تھا؟ اٹیچڈ ہو, ہما, ہم, اٹیچڈ ہا, ہما, ہننا, اٹیچڈ کا, کما, کم, اٹیچڈ کی, کما, کننا, اٹیچڈ یا, اٹیچڈ نا. یہ ہمارے ضمائر حالت نصب والے استعمال ہوں گے. اب آپ اس کو مجھے امید ہے کہ ٹرانسلیٹ کر لیں گے. اس نے مدد کی, نصرہ. اس کی مدد کی. اب یہ اس ضمیر میں کس کے لیے استعمال کر رہا ہوں؟ زید کے لیے. ٹھیک ہے, تو ضمیر ظاہر ہے کسی ناؤن کے لیے استعمال ہوگی نا. اب وہ ناؤن مذکر ہے تو مذکر کی ضمیر استعمال کریں گے, مؤنث ہے تو مؤنث کی ضمیر استعمال کریں گے, جمع ہے تو جمع کی ضمیر استعمال کریں گے, مثنیٰ ہے تو مثنیٰ کی ضمیر استعمال کریں گے. ٹھیک, تو کون سی ضمیر لگے گی؟ اٹیچڈ ہو. ٹھیک, اب یہ را ورڈ وہ لیٹر ہے کہ اس کو ہم اٹیچ کر کے نہیں لکھ سکتے, اس لیے اسے الگ کر کے ہم لکھیں گے نصرہ ہو. اس نے اس کی مدد کی, نصرہ ہو. اب یہ بات اگر کلیئر ہو گئی ہے تو ہم اسی جملے کو بیس بنا کر اس نے مدد کی ہر ضمیر کی پورے چارٹ میں گزاریں گے. ٹھیک, نصرہ ہو, نصرہ ہما, کیا ترجمہ ہوگا؟ اس نے ان دونوں کی مدد کی. نصرہ ہم, نصرہ ہا, نصرہ ہما, نصرہ ہن, نصرہ کا, نصرہ کما, نصرہ کم, نصرہ کی, نصرہ کما, نصرہ کننا. اب واحد متکلم آ گیا. ٹھیک ہے, واحد متکلم آ گیا, اس کی پہلے بات کر لیتے ہیں. جملہ ہمارے پاس بن رہا ہے اس نے میری مدد کی. دیکھیں, اس نے مدد کی نصرہ. اب میں مفعول کے طور پہ ہوں تو یا متکلم استعمال ہوگا, اور میں نے اس کو کلر میں رکھا ہے. یہ یا متکلم کی ڈیمانڈ کیا ہوتی ہے؟ زیر. اسم نے ہمیشہ اس کی ڈیمانڈ پوری کی, کبھی نہیں انکار کیا. حرف کئی کرتا تھا, کوئی نہیں کرتا تھا. فعل کبھی نہیں کرے گا, فعل یا متکلم کی ڈیمانڈ کبھی نہیں پوری کرے گا. جب ڈیمانڈ پوری نہیں ہوتی تو پھر بیچ میں کوئی آتا ہے جھگڑا دور کرنے کے لیے, اور وہ کون آتا ہے؟ وہ ہمارا نون وقایا جسے ہم نے کہا تھا. نصرہ نی, نصرہ نی, اس نے میری مدد کی. اور پھر اس نے ہماری مدد کی, نصرہ نا, اس نے ہماری مدد کی, نصرہ نا. کلیئر ہو گیا جی؟ لیں جی, اب اسی طرح 3-4 ورب اور پریکٹس کرتے ہیں تاکہ یہ چیز آپ کو انشاءاللہ تعالی کھل جائے, کلیئر ہو جائے گی. میں رکھتا ہوں ورب نیکسٹ. اس نے وعدہ کیا, وعدہ. اس نے اس سے وعدہ کیا, وعدہ ہو, وعدہ ہما, وعدہ ہم. ٹھیک ہے, اس نے 1 سے 2 سے سب سے وعدہ کر لیا. وعدہ ہا, وعدہ ہما, وعدہ ہن, وعدہ کا, وعدہ کما, وعدہ کم, وعدہ کی, وعدہ کما, وعدہ کننا, وعدہ نی, وعدہ نا. کلیئر ہو گیا؟ ابھی ایک بار اور لے لیں. ضربہ, اس نے مارا.
ضربہو ضربہما ضربہم ضربہا ضربہما ضربہن ضربکا ضربکما ضربکم ضربکی ضربکما ضربکن ضربنی ضربنا. کلیئر جی؟ کافی ہے الحمدللہ. اب اگر کلیئر ہے تو دو جملے آپ کے سامنے لکھتا ہوں، ان کا ترجمہ مجھے بتائیے. پہلے ہم نے ظاہر کی ایگزامپلس کی ہیں اور اب ہم ضمیر کی ایگزامپلس کر رہے ہیں. تو جملہ فعلیہ میں فاعل بھی ہوتا ہے، کچھ افعال میں مفعول بھی ہوتا ہے. فاعل ضمیر کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، ظاہر کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، اسی طرح مفعول بھی آپ کا ظاہر بھی ہو سکتا ہے اور ضمیر بھی ہو سکتا ہے. جی دو جملے لکھ رہا ہوں، اس کا ترجمہ مجھے بتائیے. ضربنا ضربنا وہی حروف ہیں، ضاد را با نون الف، ضاد را با نون الف. کچھ حرکات کا فرق ہے اور کچھ حرکات کا ایک ہی جگہ پر فرق ہے. با پر ایک جگہ پہ زبر ہے، با پر ایک جگہ پر سکون ہے. پہچانیے کون کون سا لفظ استعمال ہوا. اوپر والا اٹیچڈ نہ ہے، آپ کا مفعول ضمیر کی صورت میں ہے. ضربنا ضربنا، اس نے ہمیں مارا. ضربنا ہم نے مارا. یہ ماضی کے صیغے میں جو آپ کا جمع متکلم کا صیغہ نا، ضربا ضربا ضربو ضربت ضربتا ضربنا ضربتا ضربتما ضربتم ضربتی ضربتما ضربتنا ضربتو ضربنا. آگے نا ضربنا ہم نے مارا اور ضربنا اس نے ہمیں مارا. دیکھیں فرق صرف اس کا ہے. اور آپ عرب کو دیکھیں کہ حرکات وغیرہ کے بغیر وہ پڑھتا ہے اور باقی آپ کہہ سکتے ہیں کہ انہیں جو ناز تھا اپنی زبان دانی پہ بالکل صحیح تھا. کچھ نہیں تھا، حرکات نہیں تھی، نقطے نہیں تھے، اسے پڑھتے تھے. اسی بات کو ایک جملے سے اور پریکٹس کر لیجئے. نصرنا، جی نصرنا ہم نے مدد کی. نصرنا ہم نے مدد کی. نصرنا اس نے ہماری مدد کی. اس نے ہماری مدد کی. پہلے والے جملے میں اس کے اجزاء ذرا نکالنے میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اس میں کتنے اجزاء استعمال ہوئے ہیں نصرنا میں؟ پورا جملہ فعلیہ ہے نا، تو جملہ فعلیہ کے ابھی تک آپ نے 3 اجزاء پڑھے ہیں، فعل فاعل اور مفعول. اس کے اعتبار سے پہلے جملے میں نصرنا میں کیا کیا موجود ہے؟ فعل اور فاعل، اور فاعل کی صورت میں ہے ضمیر کی صورت میں. نصرنا اس میں تینوں موجود ہیں، فعل فاعل ضمیر کی صورت میں اور مفعول بھی ضمیر کی صورت.